سے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مشہور حدیث سے آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس میں اجرا کریں گے، سارے ساتھی متوجہ رہے اور سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ جو توجہ ہو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت طلب کو دیکھتا ہے، محنت کو دیکھتا ہے اور شوق اور رغبت کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے ذہانت شرط نہیں ہے، کیونکہ بندہ کوئی طالب علم ذہین ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے سبق، اور کون ذہن ہے اس کو سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ذہن تو ایک سبب ہے، لیکن اصل ہے صفات۔ صفات اللہ کو پسند ہے بہت، اور صفات پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ذہین لوگ تو بہت ہیں، لیکن صفات نہ ہونے کی وجہ سے دین کا کام کر بھی نہیں سکتا ہے، اور ان کا جو ذہانت ہے، استعداد ہے، دوسری چیزوں میں خرچ ہوتی ہے۔ تو سارے ساتھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے کہ بھئی سب سے پہلے اللہ کی رضا اور طلب صادق، سچا طلب اور محنت اور کوشش، تو انشاءاللہ مشکل سے مشکل سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ ساری کوشش کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ہاں، تو ہمت بہت بڑی چیز ہے، ہمت اور محنت بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہرگز اپنے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے، اس بات کو سوچے بھی نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، میں نہیں چل سکتا ہوں۔ اور ہمیشہ اللہ رب العزت دین کا کام لیتا ہے کمزوروں سے، اس لیے کمزور کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور محنت ہوتا ہے اور طلب ہوتا ہے۔ تو اپنی محنت کی وجہ سے، طلب کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے آگے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، سارے سیکھنے والے ہیں، اور موت تک انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ چلو، یہ جو حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن اور جنت الکافر، تو اس کی ترکیب بہت آسان ہے۔ تو اس میں ایک مبتدا ہے اور ایک خبر، اور دو مضاف ہیں، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ۔ بالکل ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ اس میں تحقیق کریں گے ہر لفظ میں، اور تحقیق کے بعد جو ترکیب وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو الدنیا یہ ہے، اس سمے اسم کی علامت الف لام ہے، ٹھیک ہے، اور معرب ہے، معرفہ ہے، معرفہ بالف لام ہے۔ تو یہ بنے گا ترکیب میں مبتدا، یہ ترکیب میں مبتدا بنے گا۔ پھر آگے جو سجن المؤمن ہے، سجن المؤمن، یہ دونوں مفرد مرکب سے مرکب ہے، مرکب غیر مفید ہے، اور مرکب غیر مفید کی چار قسمیں ہیں۔ تو یہ ہے مرکب اضافی، پہلے قسم ہے مرکب اضافی۔ سجن مضاف ہے، المؤمن مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی حضرت۔ جو بیچ میں واو ہے نا، واو، اس واو کا نام ہے واو عاطفہ۔ واو عاطفہ آپ لوگوں نے حروف غیر عاملہ پڑھا ہے؟ حروف غیر عاملہ جی، حروف غیر عاملہ آپ حضرات نے پڑھا ہے؟ نہیں حضرت، ابھی تک نہیں پڑھے۔ چلو ٹھیک ہے، اس میں جو واو ہے نا، یہ غیر عامل ہے، اور غیر عاملہ سول ہے، اس میں سے واو، واو عاطفہ، اس واو کا نام ہے واو عاطفہ۔ تو صرف ذہن میں اس بات کو رکھ کے کہ یہ واو 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 عاطفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تفصیل سبق میں پڑھیں گے جب، تو صرف اب ذہن میں یہ رکھے کہ واو عاطفہ ہے۔
ٹھیک ہے بھائی. جی استاد. اب آگے جی جو جنت الکافر ہے، تو جنت الکافر یہ بھی مرکب غیر مفید کی پہلے قسم میں مرکب اضافی. جنت مضاف، الکافر مضاف الیہ. تو سمجھ میں آیا نا؟ اب الدنیا ہم نے بنایا مبتدا. اب مبتدا کے لیے چاہیے کیا چاہیے؟ خبر. خبر چاہیے. خبر چاہیے. ٹھیک ہے. تو سجن اور المؤمن ہم نے کیا بنایا آپس میں؟ مضاف اور مضاف الیہ. ہاں، مضاف اور مضاف الیہ. اب اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ. معطوف علیہ. تو ابھی معطوف علیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اب وہ آپ لوگوں نے پڑھا رہی ہے. تو واو سے پہلے جو استاد جی آ جائے، واو عطفہ سے پہلے جو آ جائے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. ہاں، اس کا نام ہے معطوف علیہ. اور واو کے بعد جو آ جائے گا اس کا نام ہوتا ہے معطوف. جی استاد. ٹھیک ہے. اس کا نام ہوتا ہے معطوف. تو تفصیل انشاءاللہ سبق میں پڑھیں گے. تو صرف ذہن میں رکھے کہ اب واو عاطفہ جب آتا ہے تو اس سے پہلے جملہ بنتا ہے ترکیب میں معطوف علیہ، اور بعد والا بنتا ہے معطوف. تو پھر معطوف علیہ مل کر یہ بنے گا الدنیا مبتدا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کیا بنے گا؟ خبر. ہاں، خبر بنے گا. مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبری ہے. جی تو سمجھ میں آیا؟ جی. یہ تو بہت آسان ہے استاد. تو باقی ساتھی سمجھ گئے؟ نئے ہیں پرانے ہیں؟ پرانے تو سارے، لیکن جو عذر کی وجہ سے کچھ اسباق میں شریک نہیں ہوئے تھے. جی. یہ دنیا مبتدا، سجن مضاف، المؤمن مضاف الیہ، اور مضاف جی. الیہ مل کر مبتدا کے لیے خبر اور جملہ اس میں خبریں بن گئے تھے وہ. ہاں، جملہ اسمیہ خبری ہے. تو اب دیکھیں، سجن المؤمن معطوف علیہ و عاطفہ، جنت الکافر معطوف علیہ مل کر خبر. اچھا، اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو اب اس طرح بھی کر سکتا ہے. سجن المؤمن خبر اول و عاطفہ، جنت الکافر جنت مضاف، الکافر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر ثانی. تو مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے. تو اس طرح بھی کر سکتے ہو اگر پہلا والا ہی مشکل لگ رہے. صحیح، اب دونوں آسان ہے. دونوں آسان ہے. تو اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ مبتدا کے لیے کئی خبریں آ سکتی ہیں. خبر اول، خبر ثانی، خبر ثالث، خبر رابع، خبر خامس، خبر سادس. یہ مبتدا کے لیے پہلا، ایک خبر، دو، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ خبریں آ سکتی ہے مبتدا کے لیے. یعنی مبتدا ایک ہو اور اس کے لیے دو، تین، چار، پانچ خبریں ہوں. ٹھیک ہے. تو جس طرح کہ اس جملے میں ہم نے بنا الدنیا مبتدا بنا اور سجن المؤمن خبر اول اور جنت الکافر خبر ثانی بنایا. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. یہ خبر اول معطوف علیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں. جی جی. جی، خبر اول معطوف بنا رہے وہ عاطفہ، اور جنت الکافر معطوف خبر ثانی. تو معطوف علیہ مل کر معطوف علیہ مل کر خبر مبتدا کے لیے، یا مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر، یعنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے. ساری سمجھ گئے؟ جی استاد جی. ہاں. تو جو ترکیب ہے، اس طرح ترکیب، یہ اس کا سمجھنا، اس کا حل کرنا موقوف ہے ترکیب تحقیقی. ٹھیک ہے. ترکیبی تحقیقی جو ہم کرتے ہیں نا، یہ مفرد ہے، مرکب ہے، معرب ہے، مبنی ہے، تو اس سے ترکیب آسان ہوتی ہے. ترکیبی تحقیقی.
تو اس سے یہ جو ترکیب ہم کرتے ہیں مبتدا خبر اپنے خبر سے مل کر ماتو مت بنانے پھر اپنے فائدہ اور متعلق سے مل کر یہ ترکیب تحقیقی سے آسان یہ حل ہو سکتی ہے. اب دیکھیے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اسم ہے فلاں علامت ہے معرب ہے اور یہ فعل ہے یہ حرف ہے پھر اس کا جوڑنا آسان ہوتا ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے نا کہ 5 بندے بیٹھے ہیں 5 بندے. تو اب یہ 4-5 بندے جو بیٹھے ہیں آپس میں ان کا کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے. ان سب کا رشتہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی تعارف کروایا جائے. ہر ایک کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ اس کا پہلے نمبر کا بیٹا ہے یہ اس کا نام زید ہے یہ دوسرے نمبر کا بیٹا ہے اس کا نام عامر ہے یہ تیسرے نمبر کا بیٹا ہے یہ اس کا نام ہے خالد اور یہ چوتھے نمبر کا بیٹا ہے اس کا نام ہے ماجد اور یہ خالد ہے یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے والد صاحب کا چھوٹا بھائی ہے. تو یہ جو بھائی ہے یہ جو 4 بچے ہیں ان کا چاچو ہے اور یہ جو دوسرا بزرگ بیٹا ہے یہ اس کا بھائی ہے اور ان چاروں کا والد صاحب ہے. تو ہر ایک کے بارے میں بتایا گیا یہ پہلے نمبر کا ہے دوسرے نمبر کا ہے تیسرے نمبر کا ہے یہ چھوٹا بھائی یہ والد صاحب. تو اب وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ سارے ایک فیملی کے لوگ ہیں والد صاحب یہ بیٹے ہیں اور یہ چاچو ہے بس. تو تین جملوں میں آپ کو سب کے بارے میں معلوم ہو گیا. تو یہ تین جملوں میں جب آپ کو معلوم ہو گیا تو یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پہلے ہر ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بیٹا ہے پہلے نمبر کا یہ دوسرے نمبر کا بیٹا ہے یہ تیسرے نمبر کا بیٹا ہے یہ چوتھے نمبر کا بیٹا ہے فلاں فلاں ان کا نام ہے. تو اب وہ آپ کی ذہن میں آیا تو اب وہ سب کو آپ 3 جملے میں بیان کر سکتا ہے کہ والد صاحب ایک بچے ہیں اور یہ چاچو ہیں. تو سمجھ میں آیا بھائی. تو ترکیب کی مثال یہی ہے سب سے پہلے ہر ایک لفظ کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ سب ہے فعل ہے حرف ہے معرب ہے مبنی ہے اس میں غیر متمکن اس میں متمکن ہے اس کو کون سی قسم ہے عامل ہے غیر عامل ہے پھر اس کا جوڑنا آسان ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی مثال سے. جی حضرت. تو اب جو ترکیب تحقیقی ہم کرتے ہیں نا اس پہ محنت بھی کر لیں اور اس کو خود بھی مشق کر لیں خود بھی دہرا لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آپس میں جوڑنا ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر یہ جو ترکیب یا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ترکیب تحقیقی میں ہم نے حل کر لیا. دنیا اسم ہے تو اسم مبتدا بنتا ہے تو ہم نے اس کو مبتدا بنایا. اب سجن المؤمن مرکب غیر مفید ہے مرکب غیر مفید کی پہلے قسم مرکب اضافی ہے تو آپس میں مضاف ہونے کا تعلق ہے. تو سمجھ میں آیا کہ سجن مضاف ہے المؤمن مضاف ہے اور مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو المؤمن مجرور ہے. دوسرا جنت الکافر یہ بھی مرکب غیر مفید کی پہلے قسم مرکب اضافی تو جنت مضاف ہے الکافر مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اب یہ دونوں اب ہم نے دنیا مبتدا بنایا تھا مبتدا کے لیے خبر چاہیے تو ان دونوں کو ملا کر ہم نے مبتدا کے لیے خبر بنایا تو حل ہو گیا. سر جی تو آپ نے سمجھ تم جی استاد جی ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ نے ایک دفعہ یہ موصوف اور صفت کے لیے وہ بتائی تھی کہ اس کی اقسام بتائی تھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ موصوف اور صفت ہے وہ تو اگر دہرا دیں اور دوسرا جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی اس سبق کی اور دوسرا یہ مضاف اور مضاف الیہ کی اگر کوئی جو بتا دیں نشانیاں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضاف الیہ اس کا آسان کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب دو اسم آپس میں جمع ہو یعنی دو اسم ہو اور پہلا اسم نکرہ ہو کیا ہو معرفہ نکرہ میں سے کیا ہو نکرہ ہو
اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو ان کا آپس میں مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہوگا. جی استاد. جیسا کہ سجن ہے تو سجن معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ نکرہ ہے استاد جی. نکرہ ہے. ایک معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے. جی اب الکافر معرفہ ہے، معرفہ بالف لام ہے، جی استاد جی. تو اس کو ہم نے کیا بنایا ترکیب میں؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. تو اب یہ تو مضاف مضاف الیہ کی پہچان ہو گئی. یہ والا قاعدہ سمجھ میں آیا؟ جی استاد. اب سجن المؤمن، قلم خالد، کتاب بکر، بیت زید، زید کا گھر. اور اس کے علاوہ مضاف مضاف الیہ میں عام طور پر جو ترجمہ ہوتا ہے نا، اس کے بیچ میں کا کے کی آتا ہے. کا کے کی. زید کی کتاب، کتاب زید، زید کی کتاب. قلم خالد، زید کا قلم. اور بیت خالد، خالد کا گھر. مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے بیچ میں کا کے کی آتا ہے. تو جی اردو استاد. ترجمے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے آپس میں مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے. یہ تو تب معلوم ہوتا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں حل کر لے، پھر ترجمے میں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک پہچان ہے، لیکن اصل پہچان یہ ہے کہ پہلا نکیرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ان کا آپس میں مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہوگا. تو یہ سمجھ میں آیا یہ قاعدہ؟ جی جی استاد جی آگے. اچھا. اور پہلے اس کے اسم علاوہ جب نکرہ دو دوسرا اسم معرفہ جم، حضرت. جی جی. اور موصوف صفت کی پہچان، موصوف صفت کی پہچان یہ ہے کہ دو اسم ہو اور دونوں ایک جیسے ہو. یعنی پہلا بھی معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو، پہلا بھی مؤنث ہو دوسرا بھی مؤنث ہو، پہلا بھی واحد ہو دوسرا بھی واحد ہو. ٹھیک ہے بھائی. یہ ہر چیز میں ایک جیسے ہو تو وہ ہوتا ہے موصوف صفت. ٹھیک ہے بھائی. جی استاد جی. اور صحیح اعراب بھی ایک جیسے ہوں موصوف صفت میں. جی جی. اعراب بھی ایک جیسا ہو، اعراب بھی جیسا ہو تو وہ موصوف صفت بنتا ہے. جی استاد ٹھیک ہے جی. بھائی. جی استاد جزاک اللہ خیر. چلو ٹھیک ہے. یہ ساتھی ترکیب آپس میں دوہرا لیں. حضرت میسج دیکھیے گا چیٹ میں. ٹھیک ہے. سکتا ہے کہ پہلا بھی معرفہ ہے، دونوں اسم معرفہ ہے اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہو، ایسے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جی. ہمیشہ نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی. نہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ تو قاعدہ عموماً ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے جی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ قاعدہ کلی ہے نہیں، اکثر ہی ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت ٹھیک ہے. چلو بس باقی ساتھی ہے اس کی تکرار کر لیں، آپس جی میں استاد دوہرا جی لیں. اگلی کلاس کا لنک بھی آ گیا کافی ٹائم سے. چلو.